خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پادری یہوصفت ہے اور میں ایک چرچ کے اندر بائبل ٹیچر اور بطور پاسبان خدمت کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنے سرمنز اور اپنے کچھ لیسنز انٹرنیٹ پہ بھی ڈالتا ہوں تاکہ اور لوگوں تک یہ پہنچ سکے۔ میرے عزیزو، اگر آپ میرا چینل فالو کر رہے ہیں تو آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ بہت دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ عیدوں پر بات کی جائے، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحیوں میں ایک گروہ آ چکا ہے، اور وہ گروہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو یہودیوں کی عیدیں منانا ضرور ہے، آپ کو ایسٹر نہیں منانا چاہیے، آپ کو کرسمس نہیں منانا چاہیے، بلکہ آپ کو عید فصح منانی چاہیے، آپ کو عید خیام منانی چاہیے، آپ کو عید پینتیکوست منانی چاہیے، کیونکہ ان کا بائبل کے اندر ذکر ملتا ہے، ایسٹر کا یا کرسمس کا بائبل کے اندر کوئی ذکر ملتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر ذرا بات کی جائے، کیا ہمیں یہودیوں کی عیدیں منانی چاہیے یا ہمیں جو ہم عیدیں مناتے ہیں ایسٹر اور کرسمس وہ منانا چاہیے، تو ہم اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شروعات میں کرنا چاہوں گا کہ لفظ ہالیڈے کو بیان کر کے، کیونکہ ہالیڈے ہم لوگ ہالیڈے بولتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو سرچ کریں تو اصل میں یہ ورڈ ہے ہولی ڈے، یعنی کہ پاک دن، مقدس دن۔ یہ دن ایسا دن ہے جو باقی تمام دنوں سے الگ ہے، اور اس لیے اس میں باقی تمام دنوں کی طرح کام نہیں کرنا، بلکہ وہ تمام کام چھوڑ کر کچھ خاص کام کرنا ہے جو خدا نے بنایا ہے۔ بعد میں اس کو چھٹی کا لفظ دے دیا گیا، کیونکہ پھر لوگ اپنے تمام جابز وغیرہ سے چھٹی کر کے ان دنوں کی تقریبات میں شامل ہوتے تھے، بٹ اوریجنلی دیٹ از ہولی ڈے، یعنی کہ پاک دن۔ یہودیوں کے تہوارات کے مطابق یا جو عید خدا نے ان کو دی اس کے مطابق سال میں 3 مرتبہ ان کی بڑی عیدیں آتی تھیں، اور 3 مرتبہ کی یہ بڑی عیدیں کھل کر، کیونکہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں چھتری ہے جس کے نیچے اور عیدیں آتی تھی، تو اور امبریلا کھل جاتا تھا، تو اور عیدیں ملا کر تقریباً 7 عیدیں بن جاتی تھیں۔ سب سے پہلی عید فصح ہے، اور عید فصح کے 3 حصے ہوتے تھے۔ عید فصح جس کے نام پر یہ عید ہے، پھر بے خمیری روٹی کی عید، اور پھر پہلے پھلوں کی عید۔ اس عید کے ختم ہونے کے بعد، اور اس عید کے ان 3 حصوں کے ختم ہونے کے بعد ایک اور عید آتی تھی، عید پینتیکوست، جس کو اگر آپ کاؤنٹنگ کریں 7 عیدوں کے مطابق تو چوتھی عید آتی ہے، 3 عیدوں کے مطابق تو یہ دوسری عید آتی ہے، بالکل مڈل میں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید پینتیکوست نئے عہد نامے کا کوئی لفظ ہے، یہ کلیسیا کی کوئی ایج ہے سم تھنگ، لیکن عید پینتیکوست کا ذکر پرانے عہد نامے میں آیا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دوسری، یا پھر اگر آپ 7 عیدوں کے مطابق چل رہے ہیں تو یہ چوتھی عید آتی ہے۔ اس کے بعد جو فائنل عید آتی ہے وہ خیموں کی عید ہے، جسے عید خیام بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے بھی 3 حصے ہوتے تھے۔ صرف عید پینتیکوست ہوتی تھی جس کے کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے آپ میں ایک عید ہوتی تھی، ورنہ پہلی اور دوسری عید میں 3 حصے ہوتے تھے۔ اور تیسری عید کے اندر سب سے پہلے نرسنگے کے پھونکے جانے کے اور پاک مجمع جمع ہونے کی عید ہوتی تھی، پھر یوم کفارہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد آخر میں وہ عید جس کے نام پر یہ عید ہے، یعنی کہ عید خیام، خیموں کی عید، وہ منائی جاتی تھی۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں عید فصح کے بارے میں، اور اس کے بارے میں بات کرنے کے وسیلہ، اس کی ڈیٹیلز کو دیکھنے کا وسیلہ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ گویا ہم مسیحیوں کو عید فصح منانی چاہیے یا نہیں۔ اگر آپ خروج کی کتاب پڑھیں تو خروج کی کتاب میں اصل میں ہمیں ذکر ملتا ہے، خروج 12واں باب اور اس کی 5 سے 13 آیات۔ اصل میں آپ اگر پوری 18 آیات پڑھیں تو آپ وہاں پر آپ کو پورا پتہ چلتا ہے کہ عید فصح کا کس طرح سے منایا جانا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، لیکن ہم بالکل خروج پہلے باب سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ خروج کی کتاب تک پہنچتے پہنچتے بنی اسرائیل کو تقریباً 400 سال ہو چکے ہیں ملک مصر کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی، اچھا میں معذرت چاہتا ہوں پیچھے سے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں، میرے پاس کوئی اچھا اسٹوڈیو نہیں ہے، نو نتھنگ، واٹ ایور آئی ہیو میں ریکارڈنگ کر کے ڈال رہا ہوں، سو پلیز برداشت کریے گا۔ اور اگر آپ کسی طرح سے مالی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ از آلسو ویلکم۔ خیر، فی الحال بات کرتے ہیں عید فصح کے بارے میں۔ ہوا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل قوم فرعون کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے تھے تو خدا نے ان کا آہ و نالہ سنا، اور فرعون نے ان کی زندگیاں اتنی تلخ کی ہوئی تھیں، اتنا ان کو تنگ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کو مار ڈالتا تھا اور کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اور فرعون نے حکم دیا تھا کہ ان کے سارے پلوٹے مار دو، دریائے نیل میں ان کو غرق کر کے مار دو۔ یہاں تک فرعون وہاں پر جلاد ہوا تھا۔ اور میرے عزیزو، جب بھی کوئی قوم کسی دوسری قوم پر ظلم کرتی ہے، جبر کرتی ہے، تو اس میں جنسی جبر بھی آتا ہے۔ تو مجھے
پورا یقین ہے، حالانکہ بائبل میں لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن جس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ان کی زندگیاں تلخ کر دی تھیں، ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا، تو غالباً ان کی عورتوں کو بے حرمت بھی کیا جاتا ہوگا۔ یہ انسانی نیچر ہے کہ جس قوم پر بھی کوئی دوسری قوم چڑھائی کرتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ایسا کرتی ہی کرتی ہے۔ اینی ویز یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور خدا نے پھر موسیٰ کو کھڑا کیا کہ موسیٰ کو بولا جا، تو فرعون کو بول کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ اب موسیٰ گیا اور جا کے فرعون کو بولا کہ خداوند زندہ خدا فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور فرعون آگے سے اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ فرعون جواب دیتا ہے کون سا خدا، کیسا خدا، میں کسی خدا کو نہیں جانتا، جا یہاں سے چلا جا۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون خود خدا ہے۔ فرعون جو ٹائٹل ہے، اصل میں فرعون ایک نام نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ٹائٹل ہے، اور اس کا مطلب ہی ہے دیوتا۔ تو فرعون کہتا تھا میں دیوتا ہوں، میں خدا ہوں، تو کون سے خدا کی عبادت کر رہا ہے اور کس خدا کی عبادت کروانے کے لیے ان کو لے کر جا رہا ہے؟ یہ لوگ میری عبادت کریں گے، لوگ مجھے پوجیں گے، اور جیسے کہ خدا زندگی کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو زندگی دینی کس کو موت دینی ہے، ویسا فیصلہ میں کروں گا، جس کو چاہوں گا چھوڑ دوں گا، جس کو چاہوں گا مار دوں گا۔ یہ فرعون نے اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیا تھا۔ موسیٰ گیا خدا کے پاس کہ خدا ہے میں کیا کروں، اور خدا نے بولا تو مجھے کیا بولتا ہے، بڑا اپنا ہاتھ اس کے خلاف، یہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، دیکھتا ہوں میری قدرت کو کیسے یہ روکتا ہے۔ اور جس دریائے نیل کے اندر فرعون نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں کو غرق کروایا، اسی دریائے نیل پر پہلا حملہ ہوا، وہ خون بن گیا۔ اور دریائے نیل بہت بڑا دریا تھا، اس سے مصر کی زمین زرخیز ہوا کرتی تھی، ادھر سے ہی فصلیں وغیرہ ہوگا کرتی تھی صرف اس پانی کی وجہ سے، اور خدا نے کیا کیا، اس کو خون بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ دریائے نیل بذات خود ان کے لیے ایک دیوتا بن چکا تھا۔ انفیکٹ وہ اس کو پوچھتے تھے اے بڑے دریا نیل تو ہماری مناجات پوری کر اور ہمیں سبزی اور پھل اور یہ سب کچھ دے، وہ اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس خداوند زندہ خدا نے جب دریائے نیل کو خون بنا دیا تو وہ کیا میسج دے رہا ہے کہ تمہارا دیوتا میرے سامنے کچھ نہیں ہے، نتھنگ ایٹ آل، زیرو، میں نے قتل کر دیا اس کو۔ انفیکٹ جب آپ خروج 12واں باب دیکھتے ہیں تو اس کی 10ویں آیت کے اندر، غالباً میں دیکھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں، 12ویں آیت کے اندر، خروج 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر خدا کہتا ہے کہ میں سب پر عدالت لے کر آؤں گا، انسان پر، حیوان پر اور ان کے دیوتاؤں پر۔ تو خدا دیوتاؤں پر بھی عدالت لے، کیونکہ مصر کے دیوتا کیا ہیں، کچھ بھی نہیں، بت تھے وہ۔ خدا نے بولا کہ وہ میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ اسی طرح سے پھر جوؤں کی وبا آئی، جس کے وسیلہ سے خدا نے بتایا کہ تمہارا جوؤں کا دیوتا میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر پھوڑے ان کو نکل آئے، پھر ان کے گھروں میں مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، اور بڑی زبردست بات ہے بنی اسرائیل کے اوپر کوئی وبا نہیں آئی۔ خدا ان کو بتا رہا تھا کہ میں ان کا خدا ہوں، میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں، لیکن تمہارے خدا میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرعون کے جادوگروں نے کوشش تو کی یہ تمام وباؤں کی نقل کرنے کے لیے، لیکن اس قدرت کے ساتھ وہ نہیں کر سکے جس قدرت کے ساتھ موسیٰ کے ہاتھ سے وہ نازل ہوتی تھی، کیونکہ موسیٰ خدا کا نبی تھا۔ اور اسی سے ایک 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 تحریک شروع ہوئی، شریعت شروع ہوئی، سو اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس کے پیچھے خداوند زندہ خدا کھڑا ہوا ہے۔ کرتے کرتے آخری آفت آئی، پلوٹھوں کے مرنے کی آفت۔ خدا نے بولا کہ اس بندے نے میرے لوگوں کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے اور خود کو دیوتا بنایا ہے، اب میرا ہاتھ اس کے لوگوں کے خلاف ہوگا، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے کیسے روکتا ہے۔ اور خدا نے بولا کہ میں آدھی رات کو آؤں گا۔ ویری انٹرسٹنگ بات ہے، بہت انٹرسٹنگ بات ہے، لکھا ہوا ہے خدا کہتا ہے میں خود آؤں گا اور ہر ایک کے گھر میں گھسوں گا اور ان کا پلوٹھا مار دوں گا۔ اور بنی اسرائیلیوں کو کیا اس نے حکم دیا؟ یہاں پر میرے عید فصح کی شروعات ہوتی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ تو یک سالہ نر برا لینا، اس کو ذبح کرنا، اس کا خون اپنے دروازے کی چوکھٹ اور بازوؤں پہ لگانا، اور اس کا گوشت آگ پر بھون کر کھا لینا۔ یہ سب تم کرو گے تو تمہاری جانیں بچ جائیں گی۔ اب میرے عزیزو، ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت یا اس کے پیچھے میسج کیا ہے۔ اس کے پیچھے میسج خدا یہاں پر یہ دینا چاہ رہا ہے کہ ہم انسان گناہ آلود ہیں، کیونکہ جس طرح سے فرعون خود دیوتا بن رہا تھا، ہم بھی اکثر اوقات اپنے خود کے دیوتا بنتے ہیں، ہم خود کے خدا بن جاتے ہیں، ہم خود کے مالک بن جاتے ہیں، اور ہم خداوند کے آگے اپنے آپ کو سرنگوں نہیں کرتے، ہم خداوند کے آگے حلیم نہیں ہوتے۔ یہ بات خداوند کو پسند نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی پر غور کریں۔ مجھے موسیٰ کے بارے میں بہت اچھی بات لگتی ہے، جب آپ شدید کی کتب پڑھتے ہیں، خروج سے لے کر آگے استثنا تک، تو ایک فقرہ بار بار دہرایا جاتا ہے،
اور موسیٰ خداوند کے پاس گیا، اور موسیٰ خداوند کے پاس گیا، اور موسیٰ خداوند کے پاس گیا، بار بار یہی بات کی جا رہی ہے، اور موسیٰ خداوند کے پاس گیا۔ جب آپ پریشانیوں میں ہوتے ہیں تب آپ کہاں جاتے ہیں؟ اٹس امپورٹنٹ ٹو نوٹ، آپ خداوند کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کتنے تابع دار ہیں خداوند کے؟ اس کے برعکس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مصریوں پر آخر میں سزا آئی کیوں؟ مصریوں پر یہ سزا اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ خداوند زندہ خدا کی حاکمیت کو قبول نہیں تھے کرتے، اس لیے ان کے اوپر یہ تمام آفتیں آئی تھیں، اور وہ گناہ میں زندگی بسر کرتے تھے، دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بات بتانا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ جس طرح سے فرعون، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون خود تو یہ کام کر ہی رہا تھا، لیکن اس کو اکسا کون رہا تھا؟ اس کو ابلیس اکسا رہا تھا۔ کبھی کبھار ہمیں بھی، بلکہ بہت دفعہ، بلکہ ہمیشہ ہی ایکچولی ابلیس ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے کہ ہم برے کام کریں، اور ہم برے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ابلیس تو آگ کی جھیل میں جائے گا ہی جائے گا، ابلیس کے جو آلے ہیں، یعنی کہ جو ابلیس کی بات مانتے ہیں، وہ بھی آگ کی جھیل میں جائیں گے۔ سو ہم سب ابلیس کے کیا کہنا چاہیے ترکیبوں میں، اس کی آفتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہمیں چھٹکارا ملے، اور خدا نے قربانی دی کہ تمہیں چھٹکارا کیسے ملے گا؟ تمہیں چھٹکارا ملے گا خون بہانے سے۔ اب خدا نے وہاں پر جانور کیوں دیا؟ وہاں پر جانور اس لیے دیا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں مر سکتا، کیونکہ ہر انسان گناہ گار ہے، ہر کوئی مرے گا تو اپنے گناہوں کے لیے ہی مرے گا، دوسروں کے لیے تو وہ مر ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر خدا کی حکمت، خدا کا پیار اور خدا کی عدالت دیکھیں آپ۔ خدا نے اپنے کلمے، اور کیونکہ کلمہ خدا کے منہ میں سے نکلا ہے اس لیے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدا نے اپنے بیٹے یا کلمہ جو بھی کہہ لیں آپ، جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہوں، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ آئے اور وہ ہمارے لیے مر جائے۔ اور وہ جو جانور تھا، جو یک سالہ نر برا تھا، جو بکرا یا بھیڑوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، اسے بے عیب ہونا تھا، اس لیے انسان کو بھی بے عیب ہونا تھا۔ لیکن انسان کوئی بھی بے عیب نہیں ہے سوائے خداوند یسوع مسیح کے، کیونکہ وہ خدا کا مجسم کلمہ ہے جس نے انسانی شبیہ اوڑھی، اس لیے وہ پاک انسان ہے اور وہ ہمارے لیے مر سکتا ہے۔ اس لیے وہ آیا، وہ مر گیا، اس نے جان دی، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جس کے اور وعدے ہمارے پاس ہیں لیکن وہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ انسان کا فدیہ انسان ہی دے سکتا تھا، انسان نہیں دے سکتا، کوئی جانور نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ انسان خدا کی صورت اور شبیہ پر بنا ہے، لہٰذا خدا نے پھر انسان کی صورت اور شبیہ لی تاکہ وہ ہمارے لیے کفارہ دے سکے۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پر یہ بولیں گے کہ خدا تو خدا ہے، وہ تو کیسے بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس سے خدا کی رحمت چیپ ہو جاتی ہے، اس سے خدا کی رحمت بہت سستی دکھائی دیتی ہے، خدا نے ایسے ہی معاف کر دیا۔ نو، عدالت ضروری ہے، اور کسی نہ کسی کی عدالت تو کی جانی تھی، کسی نہ کسی کا خون بہایا جانا ہی تھا۔ تو خدا نے کیا کیا؟ اپنے کلمے کے وسیلہ خود ایک جسمانی ایک اوڑھ لیا اور خون بہایا تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں۔ اگر آپ اس تھیولوجی کو سمجھ نہیں پاتے تو یقین مانیں، اس کے علاوہ کیا امید ہے آپ کے پاس اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے؟ کوئی بھی امید نہیں ہے۔ پھر ہم اس رسم کو دیکھتے ہیں کہ رسم کس طرح سے نبھائی جاتی تھی۔ بولا جاتا تھا کہ تم جو بھی برا ہے، جو بھی جانور ہے، اس کو رکھنا، اور اس کو 14 دن تک رکھنا، 14ویں دن کی شام کو تم اسے ذبح کرنا، کیونکہ عید ایسے دن آتی تھی جب سورج اور جو ہماری دنیا ہے اس کی سمت ایسی ہوتی تھی کہ جتنی دیر تک دنیا میں روشنی رہنی ہے اتنی ہی دیر تک دنیا میں اندھیرا رہنا ہے، یعنی کہ لائٹ اور ڈارک بالکل بیلنس ہو گیا، یعنی کہ یسوع مسیح نے ہمارا کھاتا بالکل بیلنس کر دیا۔ اب اکثر ہی دیکھتے ہیں کیونکہ سورج کے جو گھنٹے ہیں، جو اس کے اوقات ہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی کبھار صبح 6 بجے روشنی ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں سردیوں میں تھوڑی لیٹ روشنی ہوتی تھی اور جلدی اندھیرا ہو جاتا تھا، لیکن یہ عید ایسے وقت پر آتی تھی کہ جب روشنی اور اندھیرا بالکل اپنے اپنے ٹائم پر ہوتا تھا، تو بولا جاتا تھا ٹوائلائٹ، یعنی کہ سورج کے غروب ہوتے وقت ذبح کرنا ہے، اور سورج کے غروب ہونے کا صحیح وقت ہے دوپہر کے 3 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک۔ دوپہر کے 3 بجے سے تپش ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور کرتے کرتے 6 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے، جو اوریجنل اگر ہم گھنٹے کاؤنٹ کریں تو، ورنہ تو سورج کی روشنی ظاہر سی بات ہے تھوڑی دیر تک بھی رہتی ہے۔
यसु मसीह को भी इसी टाइम कुर्बान किया गया। सुबह 9 बजे उन्हें सलीब दिया गया था, दोपहर के 3 बजे उनका दम निकल गया था, बिल्कुल ठीक उसी टाइम जब ट्वाइलाइट का आगाज़ होता है। ये हिस्ट्री में हमें बात मिलती है। उसका खून अपने दरवाजे की चौखटों पर लगाना और दरवाजे के बाजुओं पर लगाना, यीशु मसीह का खून हम पर लग गया। और यही मतलब है पास ओवर का। अंग्रेज़ी में हमारे पास ज़रा और ज़्यादा आसान लफ्ज़ है पास ओवर। पास यानी कि गुजरना और ओवर यानी कि ऊपर से गुजर जाना। तो इस पास ओवर, ये जो तुमने किया बर्रे के वसीला से बनी इसराइल को उनको बोला गया, मौत तुमको नहीं छुएगी बल्कि तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएगी। इसी तरह से यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से पास ओवर, मौत हमारे ऊपर से गुजर गई, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने ऊपर मौत ले ली और हमें हमेशा की ज़िंदगी दे दी। उर्दू के फसा लफ्ज़ का भी यही मतलब है। अंग्रेज़ी में ज़रा समझने में आसानी है, बट दिस इज़ द रियलिटी। यीशु मसीह की मौत से हमें आज़ादी मिली। फिर हमें बताया गया है कि हमें किस किस तरह से सिखाना है। बोला गया कि कमर बांधे हुए, हाथ में लाठी लिए हुए और पाँव में जूते पहने हुए उसे खाना। क्यों? क्योंकि तुमने मुल्क मिस्र में नहीं रुकना, तुमने निकल जाना है। मेरे अजीज़ों, हम क्रिश्चियंस के लिए, जो कोई भी यीशु मसीह पर ईमान लेकर आया है, उसके लिए वादा है कि तुमने इस दुनिया में नहीं रहना। तुम आसमानी शहरी हो, तुमने यहाँ से चले जाना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के बारे में फ़िक्र करना बंद करें। और कभी कभार हम दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया की रविशों को खुश करने के लिए ही खुदा के साथ अपने ईमान का समझौता कर लेते हैं। हम खुदा के साथ अपने ईमान में कायम नहीं रहते, हम समझौता कर लेते हैं, लेकिन दुनिया की चीज़ों में चले जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, दुनिया की ख्वाहिशात भी ख़त्म रह जाएगी। रह जाएगा तो सिर्फ़ खुदा के साथ आपका ताल्लुक़। लेकिन अगर आप आसमानी शहरी हैं तो आप इन बातों को समझेंगे। फिर खरूज 12 बाब की 13वीं आयत पे लिखा हुआ है कि जब मैं खून को देखूंगा तो मैं तुम्हारे घरों में ना आऊँगा, मेरी अदालत तुम पर ना आएगी, बल्कि मैं तुम्हें छोड़ता चला जाऊँगा। इसी तरह से यीशु मसीह जो हमारा हकीकी फसा है, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। फिर बड़े मज़े की बात आगे लिखी हुई है। ये बात लिखी हुई है 27वीं आयत के अंदर, खरूज 12वां बाब 27। वहाँ पर लिखा हुआ है, जब तेरे बच्चे तुझसे पूछे कि ये क्या काम हो रहा है, तो तू उनको बताना कि ये काम हो रहा है। जब हम लोग मुल्क मिस्र में थे और खुदा ने हमें छुड़ाया, तो खुदा ने हमें तब ये तमाम बातें दी थी कि तुम उनको मनाना, और ऐसा ऐसा हुआ। मेरे अजीज़ों, आज आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? आज मैं चर्च में ये सरमन दे रहा था, तो मैंने वहाँ पर भी यही बात की कि एक जगह मुझे बहुत अच्छी तस्वीर मिली, जहाँ पर वो मंज़र बयान किया गया था कि बनी इसराइल कौम बियाबान में से गुजर रही है और रात को खुदा की हुजूरी आग के सतून में होकर उनके दरमियान है। कोई भी बच्चा पूछेगा ये किस चीज़ की तस्वीर है, और नहायत ही खूबसूरत तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि कितनी ज़बरदस्त तस्वीर बनाई हुई है, एक अट्रैक्शन थी उसके अंदर। आप अपने बच्चों को क्या बताते हैं? आप अपने बच्चों को बताते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है? अपने बच्चों को बताते हैं कि हमारे खुदा ने ये किया? और अगर नहीं बताते तो फिर बनी इसराइल भी फेल है, तो फिर आप भी फेल हैं। आधी रात को खुदा आया और उसने तमाम फैलोटों को मार दिया। और मेरे अजीज़ों, जजमेंट सबके लिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ये ना सोचें कि आप बच जाएंगे। अगर आप यीशु मसीह के मुताबिक अमल नहीं कर रहे तो आप नहीं बचेंगे। अदालत खुदा के घर से शुरू होगी, ये बात याद रखिएगा। और खुदा आधी रात को आया, यानी कि बिन बताए। यीशु मसीह ने कब आना है किसी को नहीं पता, बिन बताए आ जाएगा और अदालत हो जाएगी। क्या आप उसकी अदालत के लिए तैयार हैं या नहीं? फिर फाइनली फ़िरौन ने मूसा को बोला कि तू जा, अपने लोगों को भी ले जा, अपने खुदा की इबादत कर, मुझे भी बरकत दे। ये मेरे अजीज़ों ईद फ़सा थी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हमें ईद फ़सा मनानी चाहिए? इब्रानियों का मुसन्निफ़ ये कहता है कि तमाम ईदें परछाई थी, असल उनका यीशु मसीह है। तो जब यीशु मसीह असल है तो परछाई को देखने की क्या ज़रूरत है? और अगर ये ईद बाइबल में लिखा हुआ है ये ईद परछाई थी, तो इनको मनाने की क्या ज़रूरत है? इनको मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साल ब साल आप 35-50 हज़ार एक बर्रे के ऊपर ख़र्च करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, लेकिन क्यों खर्च कर रहे हैं? फसा तो हमारा गुजर चुका है। दिस इज़ इलॉजिकल, बेकार बात है ये। आए मेरे अजीज़ों, लॉजिकल बात करें। क्या आप ईमान रखते हैं कि इस दुनिया में बुराई है? क्योंकि अगर आप ईमान नहीं रखते तो आप बहुत भोले हैं। दुनिया में बुराई है, और बुराई पता है कहाँ पर है? शीशे में जाके देख लें, हम सबके अंदर है बुराई।
ہم سب کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یسوع مسیح کی ضرورت نہ ہو، بھلے آپ کرسچن گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، کیونکہ ہونے کو تو بنی اسرائیل بھی بنی اسرائیل قوم میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پتہ کیا بولا تھا؟ یہ نہ سوچو کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، خدا تو پتھروں سے ابراہیم کی اولاد پیدا کر دے گا۔ اور یسوع مسیح نے خود ہی بات بولی تھی کہ پورب اور پچھم سے لوگ آ کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ بیٹھ کر دعوت میں کھانا کھائیں گے اور بادشاہی کے وارث خارج کیے جائیں گے۔ خدا کی عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، تو خدا آپ کا بھی طرفدار نہیں ہے، بھلے آپ نے جو بھی کچھ کیا ہو۔ گناہ سے بچنے کے لیے آپ کی امید کہاں پر ہے؟ کیونکہ اگر گناہ سے بچنے کے لیے امید آپ سوچتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو مجھے بتا دیں آپ کے ہاتھوں میں ہے کیا؟ آپ کے ہاتھوں میں آپ کی زندگی ہے، کب چلی جائے؟ آپ کے ہاتھوں میں تو آپ کی زندگی بھی نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے گھرانے کے فیصلے ہیں، کچھ حد تک، زیادہ تر نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بچوں کی تمیز وغیرہ ہے، کیا پتہ محنت کرتے رہیں اور بچے بدتمیز نکل آئیں، تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے اعمال سے آپ کو نجات مل جائے گی، میری طرف سے بیسٹ آف لک۔ ہاں، یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو نجات ڈن ہے۔ اچھے کاموں کا کیا ہوگا وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ کیا ابلیس کی قوت آپ کے اندر ٹوٹی ہوئی ہے، یا آپ ابلیس کی قوت سے معمور ہو کے کام کرتے ہو؟ ایک ہوتے ہیں لوگ روح القدس سے معمور، دوسرے لوگ ہوتے ہیں ابلیس کی قوت سے معمور۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو ابلیس کی قوت سے بڑا معمور دیکھا ہے۔ ان کے اندر غصہ ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے، تلخی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، شرابیں ہوتی ہے، نشہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور نام ٹیگ لگا ہوتا ہے کرسچن۔ ایسی بات نہیں ہے، نو 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 نو۔ تو میرے عزیزو، اگر ابلیس آپ کے اندر بڑی کثرت سے کام کر رہا ہے تو آپ اس کی کثرت کی قوت کو کیسے توڑیں گے؟ آخری سوال، کیا آپ آنے والی عدالت کے لیے تیار ہیں؟ میرے عزیزو، اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ اگلی تک ویڈیو کے لیے آپ انتظار کرتے رہیں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیغام اچھا لگا ہے تو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں سے بھی سبسکرائب کروائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھیں اور سب کو برکت ملے۔ اور اگین، اگر کوئی فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ میں یہاں پر اس چیز کو بہتر بناؤں، سو موسٹ ویلکم، ڈو کانٹیکٹ می، آئی لیٹ یو نو۔ ادروائز خداوند کی تمجید ہو، جیسے وہ چلا رہا ہے ہم چلیں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت بڑے برکت دے، اس کلام کے پڑھے جانے، سنے جانے اور اس پر عمل کیے جانے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ آمین۔